بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے واقعات شام غریبہ پر تحقیق ثالثہ۔ دوستو، تاریخ اور کتب مقاتل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ظالمین نے پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کے خیام اطہر کی طرف جسارت کے قدم بڑھائے تو اس وقت ابن سعد ملعون کے سامنے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے فریاد کی۔ ان کی فریاد سن کر ابن سعد ملعون نے تمام ظالمین کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ تو اس وقت شمر ملعون نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ ہم تمہارے اس رحم کی شکایت فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون سے کریں گے، جس کی وجہ سے گھبرا کر عمر ابن سعد ملعون نے شمر ملعون کو ہر ظلم کرنے کی اجازت دے دی اور کہا تم بے شک اپنی آتش انتقام بجھا لو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کو درست تسلیم کرنے کے بعد ہزاروں مفاسد سامنے آتے ہیں اور ظالمین کے ہر ظلم کی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر ہمیں امت کے ہر ظلم کو درست ماننا پڑے گا، اور یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان واقعات کو سچ مان لینے سے خود پروردگار عالم کی ذات کے وجود کی نفی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی ذات پاک کا وجود بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات انسان کو توحید سے منکر کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ اس قدر انتہائی پست درجہ کی روایات ہیں کہ اس مقام پر غیرت الہی کی خاموشی خود اس کی وجود کی نفی کر دیتی ہے، یا پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے عقائد حق کیا ہندو لوگوں کے عقائد کی طرح تو نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ کہ ایک ہندو نے آٹے کا ایک بت بنا رکھا تھا اور اس کی روز عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی عبادت گاہ کا کمرہ کھلا رہ گیا اور کمرے کے اندر ایک کتا داخل ہو گیا، اور وہ کتا اس بت کو اٹھا کر گندگی کے ایک ڈھیر پر اسے کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اوپر سے وہ ہندو پہنچ گیا۔ اس نے کتے کو بھگا دیا اور اس بت کو اٹھا کر رونے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ قربان جاؤں تمہارے صبر پر کہ نہ گندگی کے اس ڈھیر کو آگ لگی اور نہ ہی کتے کو موت آئی، تم کتنے بڑے صابر ہو، میں ہزار جان سے قربان تمہارے اس صبر پر۔ اگر صبر اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اختیارات اور ذات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور شام غریبہ کے واقعات میں سے کچھ واقعات تو اتنے پست ہیں کہ ان کو وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھنا ایک عام انسان کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، بلکہ ایک غیرت مند انسان آج بھی ایسی باتوں کو سننا یا بیان کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ غیرت الہی کو یہ سب کچھ گوارا ہو، خاص طور پر ایسے مقام کی جہاں خود اس کے وجود کی نفی ہو رہی ہو، اس کا صبر کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح انبیاء ماسلف علیہ السلام کے واقعات میں کہ جہاں خود توحید کے اختیارات اور ذات کی نفی ہونے کا مقام آیا تو فوراً خالق کی غیرت کا ظہور ہوا، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو اندھیر نگری ہے اور نہ ہی اس کا راج اندھا ہے۔ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امت کی لوٹ مار کو کئی انداز میں پیش کیا گیا ہے، مثلا چھینا جھپٹی، دست درازی، گستاخانہ کلام، مستورات کے گوشے عطر دریدہ کرنا، ظالمین کا اپنے ہاتھوں سے زیورات یا چادریں نوچنا اور چھیننا، کوڑوں اور نیزوں کا بے دراغ استعمال وغیرہ وغیرہ۔ یہ طریقہ کار انتہائی مذموم، گمراہ کن اور توہین الہی پر مبنی ہے۔ یہ سب واقعات ایسے مظالم ہیں جن کو درست ماننے سے پروردگار عالم کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے، اور ان واقعات کو تسلیم کرنے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام کی حیثیت کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتی، اور ہر ذہن میں لاکھوں گمراہ کن خیالات سے لبریز سوالات ابھر کر خود انسان کو توحید سے منکر کر دیتے ہیں۔ مثلا کون سا غیرت مند ہے جو اپنے ناموس کی توہین پر خاموش رہ سکتا ہے؟ جب تک امام مظلوم علیہ السلام ظاہر موجود رہے تو پاک پردہ توحید کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ اگر موجود تھا تو خاموش کیوں رہا؟ کسی شریف آدمی کے سامنے اس کے محلے کی کسی عورت کے سر سے کوئی شخص جبرن دوپٹہ اتار لے تو وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی شریف آدمی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی۔ اور جو غیرت کا بھی خالق ہے، اس نے کس طرح یہ مناظر دیکھے ہوں گے اور کس طرح خاموش رہا ہوگا؟ کسی انسان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے دوست کے سامنے کسی بدمعاش نے تمہاری بہن کا برقع اور زیورات نوچ کر چھین لیے ہیں، حالانکہ تمہارے دوست کے ہاتھوں میں کلاشنکوف بھی تھی اور اس بدمعاش کے ہاتھ میں صرف چاقو تھا، مگر تمہارے دوست نے تمہاری عزت اور ناموس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جب وہ انسان یہ بات سنے گا تو اس کے تاثرات دو طرح کے ہوں گے۔ اس کا پہلا خیال ہوگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میرے دوست کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا ہو اور وہ حفاظت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہ کرے، لازماً وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا تاثر اس وقت پیدا ہوگا جب کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس موقع پر تمہارا دوست موجود تھا اور تمہاری بہن کو بچانے کی طاقت بھی رکھتا تھا، مگر اس نے بچایا نہیں، تو پھر اسے یقین ہو جائے گا وہ انسان میرا دوست ہے ہی نہیں۔
ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ بینہ شام غریبہ کے مظالم کا معاملہ ہے، کیونکہ تمام دنیا بسر و چشم یہ بات تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محسن پاک خاندان علیہ السلام کا دوست ہے۔ اب اگر اس کے سامنے اس پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کے ناموس پر یہ تمام مظالم ہوتے رہے اور اس نے قادر مطلق ہونے کے باوجود کچھ بھی امداد نہیں کی، تو پھر ان دو باتوں میں سے ایک بات ضروری تھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا، یا پھر وہ اس پاک خاندان علیہ السلام کا دوست نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔